بے بس کر دیا. ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے، عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی. جملہ میری زبان پہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے. نہیں، علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہے ہیں. ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں. کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لکودک صحرا میں ہوا تھا، میڈیا کوئی نہیں، دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں، اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا. قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے، اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا. ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود. آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے، اصغر کا قاتل کون ہے. آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا. میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں. طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں. عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، شہر میں ہوئے، آبادی میں ہوئے، مرکز میں ہوئے. چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. رسول کا قتل ہوا مدینے میں، ریلت نہیں ہوئی. نبی طبعی موت نہیں مرتے، بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں، اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ رہے. بیماری تب آتی ہے جب آپ کو آپ کے بدن میں اعتدال نہ رہے، توازن، کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا، یہ بیماری ہے. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کیسے کرے گا؟ بیماری کی وجہ سے نہیں. زہر دی گئی میرے رسول کو، زہر دی گئی میرے رسول کو. صحیح بخاری میں ہے، چلو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے. صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی اور مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسالت مآب کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تھی، رسول ہاتھ سے منع کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی تو منع کیوں کرتے؟ وہ جو شفا کا حکم دیتا ہے، وہ جو دوائی کا حکم دیتا ہے، وہ منع کیوں کر رہا تھا؟ رسالت مآب کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا. میں تھوڑا طویل کر دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شرائی صاحب نے آج مجھے کہا تھا جی ذرا کھل کے پڑھ لے، تو میں نے کہا جی کھل کے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس کھل کے پڑھنے کے بھی کئی زاویے ہیں نا جی، کہ پتہ نہیں کون سا کہہ رہے ہیں. تو میں نے پھر چونک کے پوچھا تھا جی کھل کے پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ لمبا پڑھ دیں. تو اس لیے اب میں تھوڑا سا وہ وقت والی جو ہے نا جی آپ کو زحمت دے رہا ہوں. رسول کا قتل مدینے میں قاتل چھپ، آج تک نہیں پتا. شیعہ بھی رحلت کہتے ہیں، وفات رسول کہتے ہیں، شہادت رسول شیعہ بھی کہنے کے لیے تیار. جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا. میں فضائل پڑھا، اصل قاتل آج تک چھپے. مولا امام حسن کا قتل مدینے میں ہوا. ایک عورت کے سر پہ الزام لگایا کہ جودہ بنت اشد نے زہر دی تھی. یہ کسی نے بتایا کہ زہر پہنچائی کس نے تھی، کون شخص لے کے آیا تھا، یہ کس کی بیٹی تھی، کس کی بھانجی تھی، کہاں سے چلی تھی، لالچ کیا دیا گیا تھا، کچھ بھی. مولا حسین کا قتل، مولا امام حسن، مولا امیر المومنین، جناب سید اور جناب رسول، 4 قتل مدینے، شہر، آبادی، مرکز میں ہوئے. قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. جو شہر میں قتل ہوئے چند لوگوں نے کیے، وہ قاتل چھپ گئے. اور جو ایک صحرا میں 9 لاکھ نے مل کے کیا تھا، وہ قاتل آج تمہیں یہاں جزیرے میں بیٹھ کے کیسے پتا تھا؟ ایک ہی سطر پڑھوں گا اور اسی سطر میں ہی پورا مضمون ہے. زینب و سجاد 4 کے قاتلوں کو گھیر کے لے آئے. اگر یہ کربلا سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، اگر یہ کربلا سے قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے،
آج نہ کوفے والوں نے ماننا تھا، شام والے نے کہنا تھا میں نے لشکر بھیجا ہی نہیں، قادسیہ والے نے کہنا تھا مجھے کیا پتا، بصرہ والے نے کہنا میں تو حکومت کر رہا تھا۔ عالیہ ایک ایک قاتل کو اس کے دروازے تک لے کے آئی۔ آج تاریخ کو پتا چل گیا کہ قاتلان حسین میں سے کوفے سے کون کون گیا تھا، شام سے کون کون تھا۔ یہ جو 36 شہر ہے نا، یہ 36 شہر نہیں تھے، یہ پوری قاتلوں کی پٹی تھی جہاں سے عالیہ گزرتی گئی ہے اور قاتلوں کا بتاتی گئی ہے۔ اس شہر سے اتنے قاتل گئے تھے، بی بی گھیر کے ان کو لے کے آئی۔ اب مولا سجاد کے مجھے خطبے کا ایک جملہ پڑھ، مولا سجاد جب دربار میں آئے ہیں تو عالیہ بھی بول رہی ہیں اور مولا سجاد کا ایک خطبہ۔ جب سید الساجدین دربار میں آئے تو اب سید الساجدین جو ہے نا وہ قیدی ہاتھوں کے ساتھ کھڑے۔ اس ملعون نے ایک کرائے کا خطیب بلایا اور اسے ممبر پہ کھڑا کر کے کہا ذرا بنی امیہ کی تعریف کر، میں اپنے منہ نہ کروں تو کر۔ اس خطیب نے آ کے ابو سفیان کے قصے، معاویہ کی تعریفیں اور اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے آئی تھی نا، ان کا شان نزول بنی امیہ بنا، یہ بھی بنی امیہ کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں کروا رہا تھا کہ سجاد قیدی حالت میں کھڑے ہیں، یہ چپ رہیں گے اور ان کا چپ رہنا ان کی تائید بن جائے گا۔ جب وہ خطیب بول رہا تھا تو سید الساجدین نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ پہلا جملہ ہے جو کتابوں کا میں پڑھنے لگا ہوں، مولا فرمایا ویلک ایھا الخاطب۔ ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی، یہ لفظ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، ویل للمصلین الذین، جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ یار آیت نہ ہو تو میں ممبر چھوڑوں، آیت ہے قرآن میں ویل للمصلین، مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صرف ترجمہ پڑھوں گا، تشریح نہ مجھ سے کروانا۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں پہ جو اپنی نماز کو بھول چکے تھے۔ اب یہ پھر کبھی کسی اور موقع پہ چھیڑنا کہ وہ کون سی نماز تھی جسے وہ بھول چکے تھے۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو، یہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، خدا نے قرآن میں استعمال کیا، سجاد نے دربار میں استعمال کیا۔ خدا نے کہا تھا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز کو، اپنی صلات کو منہ پھیر لیا، اپنی صلات سے منہ پھیر لیا۔ مولا سجاد نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب، ویل ہو تجھ پہ اے خطیب، اشترک بالرذائق المخلوق بسبب الخلق، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے۔ میرے مولا سجاد کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں ممبر کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے۔ ہر امام بارگاہ کے ممبر پہ یہ جملہ مولا سجاد کا لکھو کہ مولا سجاد نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جہنم ہو تجھ پہ اے خطیب، تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے، تاکہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونکے پیچھے سے سجاد کی لعنت ہو رہا ہے۔ جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی کو بھونکے، جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ زینب معصومہ نہیں ہے، مولا سجاد کہتے ہیں جہنم ہے تجھ پہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی خرید لی۔ یہ کہہ کے سید الساجدین 4 قدم آگے بڑھے اور 4 قدم آگے بڑھ کے مولا سجاد کی آواز آئی شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علم، حلم، سخاوت، شجاعت دی۔ یہ کہنے کے بعد سجاد مسکرا کے کہتے ہیں وہ محبتوں فی قلوب المومنین، اس کا شکر ہے اس نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا محبت فی قلوب المومنین، اس نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی۔ ان سے محبت کی نہیں جاتی،
اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کے کہا تھا کہ میرے اوپر کچھ تھوڑا سا قرضہ ہے، اگر آپ وہ میرا قرضہ اتروا دے نا تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ مولا صاحب نے کہا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار۔ مولا فرمایا کہ پکڑ دینار تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں۔ مولا فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تیرا وہاں نام لکھا نہیں، روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ تیرا وہاں نام ہی نہیں لکھا، جن روحوں نے عالم ارواح میں ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ محبت آل محمد کی اللہ پیدا کرتا ہے، مخلوق محبت نہیں لاتی، محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں علم، حلم، شجاعت، سخاوت دی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی۔ پیدا کرنے کے بعد امام مولا نے یہ جملہ کہا اور دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سجاد بول رہے تھے نا، ہاشمی خطیب بول رہا تھا، نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ مولا سجاد کا، میری 22 سال کی ذاکری ترازو پہ تولو، میں مولا سجاد کے ایک جملے پہ وار کے پھینک دوں۔ مولا سجاد اس کی طرف دیکھ رہے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ منبر پہ بیٹھا تھا، سجاد نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ میں کیا کروں؟ میں بندے راضی کروں یا مولا سجاد کا جملہ پڑھوں؟ مولا سجاد نے بازار دربار شام میں بتا دیا، جو آل محمد کو منبر میں بیٹھ کے بھونکے وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، نیچے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے۔ یہ اللہ کی کائنات میں یہی گھر ہے۔ یہ لکڑیوں کے پلان کا منبر بنا لیتے ہیں اور منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، یہ کہہ کے مولا سجاد بلندی پہ کھڑے ہوئے۔ بلندی پہ کھڑے ہو کے مولا سجاد جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں۔ جو سجاد سننے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھنے گا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہنے لگا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا۔ میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں الکوثر کے دل کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی اور کھینچ کر جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا ہوں۔